مجدد دین و ملت، عاشق ماہ نبوت، سیدی امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی شخصیت اور آپ کے دور کا اگر جائزہ لیں، اور اس کا جائزہ لینا ہے بھی بہت ضروری، کیوں کہ جو مجدد وقت ہوتا ہے اس کا کام اپنے دور میں اٹھنے والے فتنوں کو نیست و نابود کرنا ہوتا ہے، ان فتنوں کو مٹانا ہوتا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو دور ہے وہ شروع ہوتا ہے 1856 سن عیسوی سے، یعنی آپ کی پیدائش 1856 میں ہے، 1921 میں آپ کا وصال، یہ آپ کا کل دور ہے۔ اس میں آپ کا بچپن بھی ہے، اس میں آپ کی جوانی بھی ہے، اور اس میں آپ کی بزرگی بھی ہے۔ ان حالات کو مد نظر رکھ کے یہ دیکھیں کہ وہ دور جس میں آپ پیدا ہوئے اور آپ کے وصال تک، اس میں اسلام کے خلاف یہود و نصارہ نے، اسلام دشمن لوگوں نے، یہود و نصارہ کے نمائندوں نے کس طرح اسلام پر حملہ کیا۔ 1856 میں آپ کی پیدائش ہے، اور 1857 میں انگریز یہاں قابض ہو گیا، اور انگریز جو یہاں قابض ہوا وہ صرف اس خطہ زمین پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ 90 سال یہاں گزار کر انگریز نے جو سب سے خطرناک چال چلی وہ یہ تھی کہ اس نے یہاں کے مسلمانوں کے عقائد جو اولیاء کرام کے ذریعے سے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو فیض ملا تھا، جو عقائد و نظریات تھے مسلمانوں کے، ان عقائد و نظریات پر ضرب لگائی۔ اور وہ عقیدہ و نظریہ اگر خلاصہ کریں تو وہ یہ کہ مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق و محبت رکھتا ہے، اس عشق و محبت کو کم کرنے کے لیے انگریز نے اپنی سر توڑ کوشش کی، اپنے تمام تر وسائل کا منہ کھولا، اور اس خطہ پاک و ہند کے اندر اگر آج بھی آپ کے کوئی بزرگ حیات ہوں اور جنہوں نے پاکستان بننے سے قبل کوئی 20-25 سال گزارے ہوں اس دور کے اندر، آپ ان سے بھی پوچھیں گے تو وہ فرقہ باطلہ جو آج سر پہ چڑھے ہوئے ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کے عقائد و نظریات کو خراب کیا ہے، اگر آپ پوچھیں گے ان بزرگوں سے کیا آپ نے پاکستان بننے سے قبل 20-25 سال پہلے عام طور پر اتنی بڑی تعداد میں ان فرقوں کے لوگوں کو دیکھا تھا، ایسے عقائد و نظریات کی تبلیغ و اشاعت کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ جناب اس دور میں یہ بہت کم لوگ تھے۔ تو پھر یہ کیسے بڑھے؟ یہود و نصارہ نے مسلسل ان کی تربیت کی، یہود و نصارہ نے مسلسل ان کو پیسہ دیا، کس طرح دیا، کس زاویے سے دیا، اور کس کس کام کے لیے دیا، اس کی بڑی تفصیل ہے۔ لیکن اگر آپ اس دور کے اندر بھی، یہ تو جدید دور آ گیا، انٹرنیٹ کا دور آ گیا، اس میں بھی تھوڑی سی آپ ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا آج بھی یہود و نصارہ انہی عقائد و نظریات کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم کو مسلمانوں کے دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں، ان عقائد و نظریات کو عام کرنے کے لیے کسی نہ کسی طرح اپنا پیسہ ان کو دے رہے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ مسجد کے نام پہ بھی دے رہے ہیں، مدرسے کے نام پہ بھی دے رہے ہیں، ان کو دین کے کام کے لیے بھی دے رہے ہیں، پیسہ یہود و نصارہ دے رہے ہیں، ان کی کتابیں بھی اس سے چھپ رہی ہیں، ان کے ادارے بھی اس سے چل رہے ہیں، ان کے تمام معاملات اس سے چل رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ کا عزم یہی تھا کہ اس خطے سے مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول نکالا جائے، اور اگر انگریز براہ راست کوئی عیسائی، کوئی یہودی آ کر کسی مسلمان کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کوئی بات کہے تو کوئی مسلمان سننے کو تیار نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ اپنا پیسہ خرچ کر کے کسی کو تیار کر لے، اور تیار کر کے اس کا نام بھی مسلمانوں والا ہو، وہ پیدا بھی مسلمانوں کے گھر میں ہوا ہو اور پلا بڑا بھی سامنے ہو، لیکن اس کے عقائد و نظریات اندر سے بدل گئے ہوں، اور وہ رشتہ داروں میں بھی ہو، وہ جاننے والوں میں بھی ہو، پھر وہ مسجد کا امام بن جائے، وہ حافظ بن جائے، قاری بن جائے، وہ مدرسے کا معتمم بن جائے اور مذہبی رہنما بن جائے، پھر وہ لوگوں سے بات کرے گا تو کوئی نہ کوئی تو اس کی بات سن ہی لے گا، 100 میں سے 2 تو اس کی بات مان ہی لیں گے، اور آہستہ آہستہ یہود و نصارہ کا کام جو ہے وہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہی ہوا
1857 میں جب انگریز یہاں قابض ہوا، اس وقت اس نے مسلمانوں کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو والہانہ محبت تھی، اس محبت کو کم کرنے کے لیے اس نے ایسی کتابیں لکھوائیں اور مفت تقسیم کی کہ جن سے مسلمانوں کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت کم ہو جائے۔ اب ایک کتاب ہے، اس کا نام ہی قرآن کی آیت سے لیا گیا ہو تو مسلمان تو یہی کہے گا نا کہ بھائی قرآن کا لفظ ہے۔ جیسے کتاب کا نام رکھا صراط مستقیم، کیا نام رکھا؟ اب بتائیں کوئی مسلمان یہ کہے گا بھائی صراط مستقیم ہو اور میں نہ پڑھوں؟ وہ تو کہے گا بھائی صراط مستقیم تو سیدھا راستہ ہے، اور قرآن کی آیت اور وہ بھی سورہ فاتحہ شریف بڑی مشہور ہے، روزانہ صراط مستقیم کی دعا مانگتا ہوں، چلو صراط مستقیم پڑھ لیتا ہوں۔ اب وہ اس صراط مستقیم کے لفظ پہ ہی دھوکہ کھا گیا اور اس کتاب کو اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ تو لفظ ہی دیکھ رہا تھا، ابھی اسے پتہ ہی نہیں چلا، اسے علم نہیں تھا کہ اس صراط مستقیم کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی تھی ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی شان میں بدترین بے ادبی تھی۔ حضور کے مقام، حضور کی عزت، حضور کی شان، حضور کی ناموس کے خلاف اس کے اندر کیسے کیسے رقیق حملے موجود تھے۔ نام رکھ دیا تقویت الایمان۔ تقویت الایمان کا مطلب ہے ایمان کو قوت دینے والی۔ اب ایک بندہ جو مومن ہے وہ تو یہی کہے گا کہ جی مجھے اس سے ایمان میں قوت ملے گی، اس نے تو کتاب لے لینی ہے اور مفت مل رہی ہے تو فوراً ہی لے لے گا۔ لینے کے بعد جب اس نے پڑھا تو پتہ چلا وہ ایمان کو تقویت نہیں دے رہی تھی بلکہ ایمان کو دھکا دے رہی تھی، ایمان کو برباد کر رہی تھی۔ تو اتنا بڑا فتنہ، آپ حیران ہوں گے کہ دو کتابیں صراط مستقیم اور تقویت الایمان، یہ دونوں کتابیں اسماعیل دہلوی نے لکھ کر جب یہ تقسیم کی اور ہندوستان کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے ایمان کو برباد کرنے کی اس نے کوشش کی تو اتنا بڑا فتنہ پھیلا، اتنا بڑا فتنہ پھیلا کہ ہر طرف شور ہو گیا کہ یہ کیسی کتابیں آ گئی ہیں کہ جو بندہ پڑھتا ہے وہ شک اور شبے میں مبتلا ہو کر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاذ اللہ بے ادبی کی طرف جاتا ہے۔ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا تعارف تو آگے پیش کر رہا ہوں۔ آپ کو کسی نے کہا حضرت آپ یہ تقویت الایمان جو کتاب ہے اس کا رد لکھ دیں، یعنی اس کے رد میں ایک کتاب لکھ دیں، تو کتابیں تو آپ نے ایک نہیں کئی لکھی، لیکن ایک کام آپ نے کیا، آپ نے جو تقویت الایمان میں قاف تھا نا 2 نقطے والا، اس کا ایک نقطہ ہٹا دیا، فرمایا اصل میں یہ کتاب تقویت الایمان نہیں ہے، تفویت الایمان ہے، ایمان کو فوت کرنے والی، کیونکہ اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے بندے کو ایمان نہیں ملتا، اس سے بندے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے آگے جا کر تقویت الایمان یہ اسماعیل دہلوی نے لکھی، اس کا جو رد آپ نے لکھا الکوکبۃ الشہابیہ فی کفر ابی الوہابیہ، وہابیوں کے باپ کے کفریات پر آپ نے جو کوکب شہاب کس کو کہا، جو شیطان کو ستارہ مارا جاتا ہے نا فرشتوں کی طرف سے، کوکب، آپ نے فرمایا یہ شیطان ہے اور اس کو امام احمد رضا اس طرح ضرب مار رہے ہیں۔ مسلمانوں کے عقائد پر اس نے جو حملہ کیا، اور الکوکبۃ الشہابیہ فی کفر ابی الوہابیہ، اس کتاب میں 77 کفریات امام اہل سنت نے ثابت کیے کہ 77 ایسی عبارتیں اس میں موجود ہیں جو اسلام سے، ایمان سے تعلق ہی نہیں رکھتی، کوئی بندہ اس کے مطابق عقیدہ رکھے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اور آپ حضرات کے لیے حیرانگی ہوگی کہ جو عبارتیں اس میں موجود تھیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں ان کی کوئی تفصیل بہت بیان نہیں کرتا، لیکن ایک جھلک بھی اگر میں آپ کو دکھا دوں نا تو بحیثیت مسلمان کے کوئی بندہ سننا گوارا نہیں کرے گا، اور وہ یہی کہے گا کہ جناب آگے بتانے کی ضرورت نہیں، ہم سمجھ گئے۔ اس نے نماز کے اندر رسول اللہ کا خیال آ جانا، نماز کے اندر رسول اللہ کا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں تو آپ کو اس بات کا خیال آتا ہے کہ نہیں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو قبلہ بنایا؟ اچھا، نماز سے پہلے اقامت ہوتی ہے،
اور اقامت سے پہلے اذان ہوتی ہے، اذان میں رسول اللہ کا خیال آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جی، جب تک گواہی حضور کی رسالت کی نہ دے لیں، حضور کی شان بیان نہ کر لیں، اذان ہو جائے گی؟ اقامت ہو جائے گی؟ نماز شروع ہوگی، آپ اللہ اکبر کہیں گے تو آپ کو رسول اللہ کا خیال نہیں آئے گا کہ حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں کو بلند کیا، حضور نے ہاتھ باندھے، حضور نے رکوع فرمایا، حضور نے سجدہ فرمایا؟ یہ ساری کی ساری ادائیں کس کی ہیں؟ کس نے نماز سکھائی ہے؟ رسول اللہ نے سکھائی ہے۔ اور پھر خیال بالفرض کسی کو آیا یا نہ آیا، لیکن رب ذوالجلال نے تو خاص نماز میں اہتمام کروا دیا کہ التحیات میں دو زانو بڑے ادب سے، بڑی تعظیم سے، بڑی تکریم سے بیٹھنے کا جو سب سے آخری انداز ہے وہ یہی ہے نا، قاعدے کی جو صورت ہے، ایسے بیٹھ کر میرے محبوب کو کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیال آیا کہ نہیں آیا؟ بلکہ خیال لانا واجب ہے، خیال لانا واجب ہے، حضور کو سلام کرنا واجب ہے، اور بزرگوں کے نزدیک تو سلام کا جواب لینے کے لیے انتظار کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ تو آگے بڑھتے نہیں تھے اس وقت تک جب تک جواب نہ آ جاتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس نے لکھا معاذ اللہ حضور کا خیال نماز میں آنا، میں مفہوم بتا رہا ہوں صرف، پوری عبارت تو پڑھنے کی ہمت نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ جانوروں کے خیال میں ڈوبنے سے بدتر ہے۔ تو ایسی بدنام زمانہ کتاب، اور یہ ایک کتاب نہیں تھی، وہ چونکہ کتابوں کا دور تھا تو کتابیں لکھ کر باقاعدہ تقسیم کی گئیں، اور ایک فتنہ نہیں، فتنوں کی برسات ہو رہی۔ جب امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی اپنے بچپن سے گزر کر جوانی کی حدود میں قدم رکھ رہے تھے، لیکن آپ کی زندگی کی جو رفتار ہے اس رفتار کو ہم دیکھیں تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کے لیے امام احمد رضا فاضل بریلوی کا چناؤ کیسے کیا تھا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کر دے۔ 4 سال کی عمر میں آپ نے قرآن کریم ختم کر لیا، 6 سال کی عمر میں علماء کے سامنے کھڑے ہو کر 2 گھنٹے میلاد مصطفیٰ کے دلائل پہ تقریر کی، 8 سال کی عمر میں آپ نے آج کل درس نظامی جو مروجہ ہے اس میں سال میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے ہدایت النحو، کہتے ہیں کہ نحو کو سمجھنے کے لیے بادشاہوں کا دماغ چاہیے۔ بادشاہوں سے مراد عمران خان یا نواز شریف یا بلاول مراد نہیں ہے، بادشاہ جو ہوتے تھے ان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ تو بادشاہ نہیں ہے، یہ تو پاگل لوگ ہیں، ان کے اندر تو دماغ ہی نہیں ہے۔ جن کے پاس دماغ ہوتا تھا، کہتے ہیں علم نحو کو سمجھنے کے لیے بادشاہوں کا دماغ چاہیے، اور 8 سال کی عمر میں آپ نے نحو کی کتاب ہدایت النحو کی عربی زبان میں شرح لکھ دی، اور پھر 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ لکھا بحیثیت مفتی کے۔ آپ کے والد گرامی مفتی، آپ کے دادا مفتی، آپ کے پردادا مفتی، اور علمی گھرانہ، آپ کی تربیت علم کے ماحول میں اتنی ہوئی کہ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر، آپ فرماتے ہیں اسی دن میں بالغ ہوا، اسی دن میں نے پہلا فتویٰ لکھا۔ اور آپ کے آستانے پر بہت دور دراز سے لوگ استفتاء بھیجا کرتے تھے، آپ کے والد گرامی کی خدمت میں بھی، اور دور دراز سے لوگ آیا بھی کرتے تھے۔ ایک دن ایک صاحب فتویٰ لینے کے لیے آئے آپ کے والد گرامی کے پاس، آپ نے فرمایا دارالفتہ کا جو کمرہ ہے وہاں چلے جاؤ، وہاں مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے جا کے جواب لے لو۔ تو وہ اندر گئے، پھر باہر آ گئے، انہوں نے کہا حضرت وہاں مفتی صاحب تو نہیں ہے؟ کہا نہیں مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا نہیں نہیں مفتی صاحب نہیں ہے، وہاں مسند پر ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، ابھی تو اس کی جوانی آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا وہی مفتی صاحب ہیں، وہی مفتی صاحب ہیں، جا کے ان سے فتویٰ لو تو صحیح۔ پھر جب اس نے فقہ حنفی کی خدمت شروع کی، امام احمد رضا فاضل بریلوی کے فتاوی جات پوری دنیا اسلام میں ایک یگانہ مقام رکھتے ہیں۔ آپ نے جو فتاوی جات لکھے وہ تو بے شمار تھے، جس میں سے بہت سارے اشاعت پذیر نہیں ہو سکے، لیکن فتاوی رضویہ شریف کی صورت میں آپ کے فتاوی جات، یا فتاوی افریقہ یا قانون احکام شریعت کی صورت میں کچھ فتاوی جات
جو آپ کے محفوظ ہو سکے، ان فتاوی جات کو دیکھ کر آج بھی علماء عرب، علماء مصر، علماء شام سب یہ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا نے فقہ حنفی کی جو خدمت کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔